اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماہ ایسا دیا کہ جس میں ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، اور تھوڑی سی توجہ ہماری طرف سے ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور عنایتوں کی بھرمار ہوگی۔ بس بندے نے ارادہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پورا سفر اس کا کروا دیتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو طرح کے مادے رکھے ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی اور گناہ کرنے کا مادہ بھی، اور پھر انسان اپنے کسب، اپنے ارادہ اور اپنے قصد اور اپنے اختیار کے ساتھ انسان نیک عمل بھی کرتا ہے اور برا عمل بھی کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی برے ماحول میں ہو یا اللہ سے تعلق کی دوری ہو تو اس سبب سے شر کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، ہر وقت گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل کرتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کے ساتھ احساس شرمندگی کا، ندامت کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور رجوع اللہ، استغفار اور توبہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا خیال، استحضار، یہ کیفیات کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماہ ایسا دیا کہ جس میں ہم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، اور تھوڑی سی توجہ ہماری طرف سے ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور عنایتوں کی بھرمار ہوگی۔ بس بندے نے ارادہ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پورا سفر اس کا کروا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس خطبے کو نقل کیا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں وہ خطبہ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اور یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تمہاری اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس کی برکتیں دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ آخرت کی برکتوں کا تو کیا پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے بارے میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اگر اس کو مجہول پڑھے تو وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود ملوں گا۔ اور پھر اخروی جزا کا کیا کہنا کہ جنت میں ایک دروازہ باب الریان خاص کیا ہے، جس سے اہل صائمین ہی، روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور ان کے داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اخروی برکتیں تو ہیں اپنی جگہ، دنیاوی برکات بھی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، سارے شیاطین بند کر دی جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا ہوتا، وفتحت ابواب الجنت، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا، ایک دروازہ بھی اس میں سے بند نہیں رہتا، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے اور آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کی طرف جانے والے باز آ جا۔
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس دن اور ہر رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہی ایسا ہوتا ہے. اور روزے دار کی برکت دنیا میں یہ ہے کہ جو سحری وہ تناول کرتا ہے وہ بھی بابرکت. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. اور کیا برکت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے اللہ سے رحمتوں کی نزول کی درخواست کرتے ہیں سحری کھانے والوں کے لیے. اور ایک دعا روزے دار کے لیے روزانہ قبول ہوتی ہے، اس لیے افطار کے وقت اس کا اہتمام ہو. تستغفر له الملائکہ حین یفطر، افطاری تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. وتستغفر له الحیتان فی البحر، مچھلیاں تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں سمندروں میں. یہ ہے دنیاوی برکات. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. چونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ، پہلی امم ایسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی صحابہ کرام نے کہ پہلی امم ایسی گزری جنہوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی پلک جھپکنے کے بقدر انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. عمریں بھی طویل تھیں. ان کے رشک پر، طلب پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس کو قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 83 سال 4 مہینے اللہ کے سے تعلق بنانے کے لیے عبادت میں لگے تو اتنا سفر اگر کسی کو چند لمحے اس رات کے میسر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ سفر طے کروا دیتے ہیں. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے. روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، رکن اسلام میں سے ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اقام شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکات دینا، و حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. یہ تو فرض ہے، اس میں گنجائش نہیں اس کو چھوڑا جائے. وقیام لیلہ تطوعا، اس کی رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنایا. تراویح کا قیام سنت، اور اس میں قرآن پاک سننے کا اہتمام کرنا ہوگا. قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو توجہ سے سننا بھی عبادت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، من استمع آیۃ من القرآن، جو قرآن کی ایک آیت سنے کل قیامت کے دن یہ آیت اس کے لیے نور ہوگی. کانت لہ نورا یوم القیامت، ایک آیت. اور قرآن پاک پڑھنا اور اس کا سننے کا شوق رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 4 بڑے قراء ہیں، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، اور اس کے ساتھ آگے چلیں تو ابو موسیٰ اشعری بھی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ بڑے قراء میں شمار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابی بن کعب سے فرمایا سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ہیں. اور ایک دن ابی سے آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں. انہوں نے کہا اللہ سمانی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا. فبکا، ابی رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البینہ کی تلاوت فرمائی. کسی اور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، آپ نے فرمایا اقرأ علیہ، قرآن کی تلاوت کریں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیف اقرأ علیک انزل، میں آپ کو کیسے سناؤں؟
جبکہ نازل ہی آپ پر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن کی تلاوت سنوں۔ اسی وجہ سے اس حدیث پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے، باب فضل استماع القراءۃ وطلب القراءۃ من حافظہ۔ یہ باب ہے اس فضیلت کے بیان میں کہ قرآن پاک کسی اور سے سننا اور کسی حافظ قرآن سے کہنا کہ تم قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں دو طرح کا معمول ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی معمول ہے اور قرآن سننے کا بھی معمول ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت تو سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور قرآن سنتے بھی جبرائیل علیہ السلام سے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ دور کیا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورۃ النساء پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ بھی کیا دن ہوں گے جب ہم ساری امتوں پر گواہ لائیں گے اور آپ کو سب پر گواہ بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا حسبک، بس کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آنکھیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ توجہ سے قرآن سننا، الحمدللہ اللہ ہمیں اس کا موقع دیں گے تراویح میں۔ تھکے ہوئے ہیں، دن میں کام ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہونا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، توجہ سے سنو۔ اس لیے میں عرض کروں گا ایسی جگہوں پہ قرآن نہ سنیں جہاں تیز پڑھا جا رہا اور اس کا یعنی سمجھ بھی ہم نہ پا رہے ہوں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر قاری قرآن سے یہ کہنا انتظامیہ کا کہ آپ تیز پڑھیں اور جلدی تراویح ختم کریں۔ اس معمول سے ہم باہر آئیں، یہ رمضان ہے، ہم آہستہ قرآن سننے کا معمول بنائیں، آہستہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، حذر کے ساتھ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ امریکہ کے سفر میں کتنے لوگ مصروف ہوتے ہیں؟ امریکہ میں، امریکہ کے سفر میں کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس میں قرآن پاک تیز پڑھا جا رہا ہو، حذر کے ساتھ تلاوت ہوتی تھی اور بڑی خوبصورت تلاوت ہوتی تھی۔ ایک وقت لوگ دیتے تھے قرآن سننے کے لیے، اہتمام کرتے تھے، اور قاری قرآن بہترین خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن جب سنا جائے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سننے کا سب سے پہلا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اثر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا اثر فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں پھر نیکی کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ لہذا نیت ہمیں کرنی ہوگی اہتمام سے تراویح پڑھنے کی، توجہ سے قرآن پاک سننے کی، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ من ادى فریضۃ فی، رمضان کی برکات میں سے ہے کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو آدمی اس میں فرض ادا کرے گویا ایسا ہے جیسے 70 فرائض اس کے علاوہ ادا کرنے والا ہو۔ ومن ادى من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور جو آدمی کسی نیکی کو کام کو کرے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کے کئی معانی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اس لیے نیت کی جائے گناہ نہ کیے جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا اثر جاتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار میں
اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں روزہ رکھتے ہی کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اکیلے کمرے میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو یہ کھاتا بھی نہیں اور پیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اے بندے تجھے دے دی ہے کہ تو نے وہ چیزیں چھوڑ دیں جس پر زندگی کا مدار ہے۔ اے بندے تھوڑی سی ہمت اگر کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے تو انشاءاللہ وہ چیزیں چھوڑنا بھی بڑی آسان ہے جس پر ہماری زندگی کا مدار نہیں ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے۔ اللہ نے اتنی قوت دے دی، اتنی طاقت دے دی، کر کے دکھا دیا، بس اب ہمت ہماری طرف سے ہے۔ اور روزے میں اللہ نے اپنے حکم کی پابندی بھی سکھائی، سارا دن بھوکا پیاسا رہیں، 2 منٹ پہلے افطار کر لیں، اس کی روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن روزہ وقت پر افطار ہو جائے تو باعث اجر بھی ہے اور فریضہ ادا ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تعمیل بھی سکھائی کہ بندے میرے حکم پر تعمیل کرنے کا طریقہ سیکھ لو، ہمت کر لو، پوری زندگی میں تمہارے لیے دین پر چلنے کے لیے آسان کر دوں گا۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق تو بڑھا دیا جائے، لیکن بعض مومنین یہ کہیں کہ ہم گرانی کر دیں گے، مہنگائی کر دیں گے، تو حدیث میں واضح ہے الجالب مرزوق، منڈیوں میں ضرورت کے وقت اپنا سامان لانے والا اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس تاجر کو رزق دیا جائے گا۔ والمحتکر ملعون، اور ضرورت کے وقت اناج اور غلوں اور ضروری اشیاء کو روکنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ تو وہ رزق کیسے بابرکت ہوگا جو اس طرح کمایا جائے۔ من فطر فیہ صائما، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخی تھے، لیکن اس مہینے میں سخاوت آپ کی تیز چلنے والی ہوا کی طرح ہوتی تھی، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی ترغیب بھی دی ہے، خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور ایسا خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ نادار بھی خرچ کرے، مفلس بھی خرچ کرے، غریب بھی خرچ کرے، مالدار تو خرچ کرے گے۔ من فطر فیہ صائما، جو اس میں کسی روزے دار کو افطاری کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص افطاری کرانے کی وسعت نہیں رکھتا، افطاری بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص وسعت نہیں رکھتا کہ افطاری کرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس کو بھی عطا فرما دیں گے جو ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے یا ایک دودھ کے گھونٹ سے افطاری کروا دیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے گا اچھا نسخہ ہاتھ آیا، مختصر سی افطاری کرا دیں، اس لیے حدیث میں آگے بھی فرمایا ومن اشبع صائما، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کسی کو پیٹ بھر کے سیر کرا کے افطاری کرا دے، سقاہ اللہ من حوض شربتا، اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس وقت تک پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس ماتحت لوگ ہیں، ملازمین ہیں اور نوکرانیاں ہیں، نوکر ہیں، اس کے بارے میں حدیث کا آخری الفاظ ان کے لیے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو اس دن میں، اس رمضان میں اپنے مملوک سے، اپنے خادم سے کام کی تخفیف کر دے گا، 8 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے کر دیں، 7 گھنٹے کر دیں، قدر تخفیف کر دیں، غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیں گے۔ اور آخری بات، رمضان شعائر اللہ میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں جن پر روزے فرض نہیں ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے کھا رہے ہوں، مسافر لوگوں کے سامنے کھا رہے ہوں، یا وہ خاتون جس پر روزہ فرض نہیں ہے
شرعی اعذار کی وجہ سے وہ سامنے کھا رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر اللہ کی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی تعظیم ہو جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بیمار بھی اس کی تعظیم کرے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے۔ ہماری کتاب ہے نزہۃ المجالس میں چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، میں عرض کر دوں صرف، وہ یہ کہ ایک یہودی کا بچہ، مسلمان ملک میں رہنے والے ایک یہودی نے اپنے بچے کو اس پر مارا کہ تو نے مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا لیا، جبکہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو احترام کرنا چاہیے تھا، جب وہ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو احترام ہی کر لیتا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو کسی عالم کے خواب میں یہ دکھائے گئے، انہوں نے دیکھا تو جنت میں تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ جنت میں کیسے؟ کہنے لگے وہ بچے کو جو میں نے مارا تھا کہ تو نے مسلمانوں کے رمضان کے احترام کیوں نہیں کیا؟ نزا کے وقت سے پہلے قبل الموت مجھے کلمہ پڑھایا گیا، اسلام میں داخل کیا گیا، اور پھر مجھے موت دی گئی۔ اس لیے اس مہینے کا احترام بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔